السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کرن ناز۔ مخالفین سے ایک قدم آگے اور پوزیشن ہمیشہ اٹیکنگ۔ خان صاحب سیاست میں بھی کرکٹ والی اسٹریٹجی ہی بناتے ہیں۔ گراؤنڈ اور پچ کنڈیشن کی طرح پہلے اچھے سے مخالفین کی چالوں کا اندازہ لگاتے ہیں اور پھر ایسی فیلڈنگ سیٹ کرتے ہیں کہ ان کے مخالفین بھی حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ جب سے خان صاحب کے ہاتھ سے اقتدار کا دامن چھوٹا ہے، ان کا اپنا دامن تار تار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آڈیو اور ویڈیو لیکس کی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ کچھ مبینہ آڈیوز تو منظر عام پر آ بھی گئی ہیں۔ کچھ ویڈیوز کے بارے میں وفاقی وزیر داخلہ سمیت دیگر سیاستدان تصدیق کر رہے ہیں اور دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے والے خان صاحب کو اپنی آڈیوز پر اللہ کا حکم یاد آ گیا ہے۔ مفتی منیم الرحمان صاحب نے البتہ خان صاحب کی تصحیح کرتے ہوئے بتایا کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے، البتہ احادیث موجود ہیں۔ آج زمان پاک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خان صاحب کا کہنا تھا کہ جب جنرل باجوہ سے آخری ملاقات ہوئی تو جنرل باجوہ نے کہا آپ تو پلے بوائے رہے ہیں۔ خان صاحب نے جواب دیا کہ ہاں وہ پلے بوائے رہے ہیں۔ خان صاحب کے بقول انہوں نے جنرل باجوہ سے سوال کیا کہ کیا ISI کا کام اب یہ رہ گیا ہے؟ انہوں نے سابق خاتون اول کی آڈیو لیکس پر کہا کہ بشرا بی بی خاتون خانہ ہیں، ان کے خلاف ایک مہم چلائی گئی۔ ہم آڈیو لیکس سے نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ خان صاحب کہتے ہیں جو کچھ امریکی سیکرٹری نے کیا وہ امریکہ کے کہنے پر نہیں بلکہ پاکستان سے انہیں پڑھایا گیا تھا۔ یعنی امریکہ کا خان صاحب کو گرانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی ایبسلیوٹلی ناٹ کا کوئی جھگڑا تھا۔ یہ تو پاکستان سے ان کے خلاف سازش ہوئی اور ڈونلڈ لو بیچارے نے بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی تصدیق کے ہی خان صاحب کو تڑی لگا دی۔ خان صاحب اپنا بیانیہ مسترد کرنے کے لیے بھی خود ہی کافی ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ میں آج بھی سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے۔ اچھا ناظرین، دوسری طرف MKM بھی حکومت سے ناراض ہے، پارٹی پر پری پول ریگنگ کا الزام لگا رہی ہے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ کراچی میں نئی حلقہ بندیوں کے بغیر بلدیاتی انتخابات کروائے گئے تو پھر حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ 15 جنوری کو صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ اور پر امن بلدیاتی انتخابات ہوں، لیکن الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے سندھ کی صوبائی حکومت کی، کراچی اور حیدرآباد اثر نو حلقہ بندیاں کی جائے۔ اگر یہی صورتحال قائم رہی تو ہمیں انتخابات میں حصہ حکومت میں رہ کے کرنا ہے یا حکومت سے علیحدہ ہو کے کرنا ہے۔ اس کا فیصلہ اب MKM کے کارکنان اور ہمارے بلدیاتی امیدواران کریں گے۔ MKM میں دھڑے کون کون سے ہیں؟ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اپنے اپنے انتخابی نشان ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے یا جماعتوں نے شامل ہونے کے لیے یا شانہ بشانہ ساتھ چلنے کے لیے اپنے درمیان، اپنی جماعتوں کے درمیان کوئی ڈسکشن کیا ہو، MKM کے آئین اور قانون کے نیچے اور پیچھے رہتے ہوئے اور ایک پرچم تلے اگر جو بھی اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا چاہتا ہے شامل ہو کر یا شانہ برشانہ چل کر ہم سب کا خیر مقدم کریں گے۔ اچھا ناظرین، سچویشن بڑی دلچسپ ہے۔ بلوچستان میں بھی تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے۔ اگلی باری پھر زرداری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ چند روز کے دوران بلوچستان عوامی پارٹی اور PTI کے کئی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی جہاں چند روز پہلے تک پیپلز پارٹی کا صرف ایک رکن موجود تھا، وہاں اب اراکین کی یہ تعداد 5 تک ہو گئی ہے۔ صوبائی وزراء میر ظہور بلیدی، میر سلیم کھوسا اور میر عارف حسنی بھی جیالے ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جلد ہی سینیٹر الوار الحق کاکڑ، سینیٹر سرفراز بگٹی اور رکن قومی اسمبلی زبیدہ جلال کا بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان ہے۔ حیران کن طور پر 5 سال قبل بھی تبدیلی کا ایسا ہی یہ طوفان اٹھا تھا اور ان میں سے بیشتر پنچھیوں نے نون لیگ کے اقتدار کے گرتے ہوئے گھونسلے سے اڑان بھر کر بلوچستان عوامی پارٹی میں پناہ لی تھی۔ اس بار ان پنچھیوں کا مسکن پاکستان پیپلز پارٹی ٹھہری ہے، جو آنے والے موسم کے منظر پر چھائی ہوئی دھند کو صاف کر رہی ہے۔ عمران خان نے بھی آج صحافیوں سے ملاقات میں کچھ ایسا ہی اظہار کیا ہے۔ ان تمام پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مہمانوں میں مجھے خواجہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں جوائن کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عامر ضیاء صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ ثنا بچا صاحبہ سینئر اینالسٹ ہیں۔ سمینہ خاور حیات صاحبہ پاکستان مسلم لیگ قاف سے میرے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب بھی قانونی معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے جوائن کریں گے۔ اظہار بھائی السلام علیکم، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، آپ اس وقت حکومت کے اتحادی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سے وعدے آپ کے پورے بھی کیے ہیں۔ کراچی میں حلقہ بندیوں پر کیا معاملہ ہے؟ کیوں آپ کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے پھر آپ حکومت سے علیحدہ ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ سر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ پورے پاکستان کے عوام میں ہماری جو ایک اسٹرگل ہے جو کہ پارلیمانی ہے, آئینی ہے, عدالتی ہے اور سیاسی ہے, وہ سب کے سامنے ہے. ہمیں 2013 سے ایک ہی مقصد تھا نا ہمارا کہ کراچی کو بااختیار کرنے کے لیے ایک ایسا طاقتور نظام دیا جائے جس میں مساوی حلقہ بندیاں بھی ہوں اور مالی اور انتظامی اختیارات بھی ہوں جو کہ آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت آئین میں دیے گئے. پھر اتنی لمبی بحث ہوئی کہ جی 140A کی ترسیلی کون کرے گا, ہم اس کے لیے بھی عدالت گئے. 2021 میں دسمبر میں عدالت سے وہ بھی فیصلہ آ گیا. پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کی بھی ہم نے ڈائریکشن سپریم کورٹ سے لے کے الیکشن کمیشن کو بھی دی, صوبائی حکومت کو دی. ان سب کے بعد بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے معاہدہ بھی کر لیا. اب معاہدے کے جو دیگر ہمارے سگنیٹری ہیں, میں حیران ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اس پہ لب کشائی کیوں نہیں کر رہے, شہباز شریف صاحب کیوں اس پہ لب کشائی نہیں کر رہے, بگٹی صاحب کیوں نہیں کر رہے, مینگل صاحب کیوں نہیں کر رہے. یہ سارے لوگ بھی تو اس معاہدے کے حصے تھے اور بڑے جمہوریت کے ہمیں یقین دہانیاں کرائی تھی. تو پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس کر کے اپنے تحفظات کا اظہار اسی بات پہ ہو رہا ہے نا کہ اگر پچھلی حکومت کو چلتا کرنے میں ہمارے 13 نکاتی معاہدے کی اس میں کامیابی نہیں تھی تو اس بار بھی ہمارے کون سے نکات میں کامیابی ہو رہی ہے. اور یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. جس وقت ضرورت پڑے گی ہم کہ ہم یقیناً حکومت سے بھی باہر آئے گی, اور اگر بہت ہی زیادہ ہمارے لیے راستے محدود ہوئے تو پھر ہمیں کوئی جمہوریت کے تسلسل میں کوئی ثواب تو نہیں مل رہا, ہمیں کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہو رہا. یہ وزارتیں, وزارت داخلہ, وزارت عظمیٰ, یہ گورنری, یہ صدارت, یہ تو سب آپ کو مبارک ہو. ہمیں اگر مقامی طور پہ لوگ مضبوط نہ ہوں تو میرا خیال ہے آج جو خالد بھائی نے اندیا دیا وہ یہی دیا کہ شاید پہلے مرحلے میں ہم وزارتیں چھوڑیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا ہے. قانون کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں آپ سر. اگر معاف کیجئے گا 15 جنوری سے پہلے حلقہ بندیاں ہو جاتی ہیں تو اس سارے سیناریو میں سر الیکشن ہو پائیں گے؟ دیکھیں میں اب سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس پہ متضاد ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن اس پہ جو ہے نا اب اس کے اوپر کوشچن اٹھ گیا ہے. بھائی سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی کہ پہلے صوبائی حکومت کے بعد جاؤ, پھر الیکشن کمیشن کے بعد. پھر جو اختیار ہے صوبائی حکومت کا جو کہ اسلام آباد نے ابھی ایکسرسائز کیا ہے, جو 102 یوسی 105 یوسیوں سے 124 یوسیاں کی ہیں, وہ بھی تو قانون سازی کے ذریعے کیے. یہ کام صوبائی حکومت بھی کر سکتی تھی جب ہم شروع سے کہہ رہے تھے. لیکن افسوس ہمیں الیکشن کمیشن پر ہے, افسوس ہمیں اس بات پر ہے کہ سینیٹ ہماری اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ممبر الیکشن کمیشن جو شاید سندھ سے موجود ہیں یا الیکشن کمیشن میں ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. ایک آسان سی بات ہے بھائی 30,000 افراد پہ یوسی ہے, 90,000 افراد پہ میری یوسی ہے, تو میری 3 یوسیاں بنتی ہیں جس کو آپ ایک گن رہے ہیں. پہلے آپ نے مردم شماری میں ہمیں کم گنا, پھر اب آپ نے حلقہ بندیوں میں ہمیں کم کر رہے ہیں, پھر آپ ہمارے اختیارات بھی کم کر رہے ہیں. تو ایسا بلدیاتی نظام کیسے کامیاب ہوگا؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں آج بھی ہو سکتا ہے یہ کام. الیکشن کمیشن آج کرے, 15 دن کی ڈیٹ آگے بڑھا دیں. آخر 4 بار پہلے بھی تو ڈیٹ بڑھائی ہے, ہمارے کہنے سے تھوڑی بڑھائی ہے. 2 بار سندھ حکومت کے کہنے سے بڑھائی ہے, بھائی سیلاب کی وجہ سے بڑھائی ہے, تو یہ 1 بار الیکشن کمیشن نے بڑھائی ہے. تو ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ ڈیٹ بڑھائیں, آج آپ ہماری وجہ سے بڑھا دیں 15 دن, کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کو حکومت کا بی ٹیم کہتی ہے, آپ حکومت کا حصہ ہیں, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا الزام لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن پر, تو سر ایسے پھر الیکشن پر اعتماد کون کرے گا؟ دیکھیں جب عمران خان صاحب کے الیکشن ہو رہے تھے تو ہمارے تو الیکشن کمیشن یہی تھا, ہمارے پاس تو شکل یہی تھی کہ گلگت بلتستان کے رزلٹ 4 گھنٹے میں آ گئے تھے اور کراچی کا رزلٹ 48 گھنٹے میں نہیں آنا تھا. ہمارے لیے تو الیکشن کمیشن آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا کہ جناب ہمارے 7 بجے کے بعد آر ٹی ایس سسٹم بند ہو گیا تھا, کہتے تھے اب یہ ٹھیک کر رہے ہیں. ہمارے لیے الیکشن کمیشن آج بھی وہی ہے کہ ہماری خواتین کو, ہمارے پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا گیا, اس کے بعد گنتی ہوئی ہے. تو ہمارے لیے تو خان صاحب کے دور کا الیکشن کمیشن ہو یا یہ الیکشن کمیشن ہو, کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر دھاندلی ہی ہونی ہے اور اگر الیکشن سے پہلے دھاندلی ہونی ہے اور پیپلز پارٹی کو فائدہ ہونا ہے یا پی ایم ایل این کو فائدہ ہونا ہے, ہم تو فائدے کی بات ہی نہیں کر رہے. بھائی 50 یوسیاں بڑھ جائیں, میری طرف سے پی ٹی آئی لے جائے, پاپولر ہے نا پی ٹی آئی, 50 بڑھتی ہیں پی ٹی آئی لے جائے, جماعت اسلامی لے جائے, پیپلز پارٹی لے جائے, لیکن کم از کم انصاف کے تقاضے تو پورے ہوں. بھائی آپ کا میئر آ جائے,
پی ٹی آئی کا میرا آ جائے, پیپلز پارٹی کا آ جائے, کسی کا آ جائے, ارے غیرہ نتھو خیرہ آ جائے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میری یو سی 90,000 کی ہے, اس پہ لب کشائی کوئی نہیں کر رہا, صرف ایم کیو ایم کر رہی ہے. تو جب یہ بات ہوگی تو یقیناً دل میں بدنیتی اور وسوسے آئیں گے کہ آخرکار الیکشن کمیشن پہ دباؤ بھی کوئی نہیں ہے. تو پھر ایسی کیا بات ہے الیکشن کمیشن میں کہ وہ اس طرح کے فیصلے کر رہا ہے جو زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کے فیور میں جا رہے ہوں. تو ہمیں تو سوچنے میں مجبور ہو گئے نا کہ آخر ایسا کیا ڈیل ہو رہی ہے کہ ایک انصاف کا ترازو الیکشن کمیشن سے متوازی نہیں کیا جا رہا. خواجہ صاحب, آپ کے شکوے کے بعد اگر مسلم لیگ نون نے روایتی سی یقین دہانی آپ کو کروا دی اور پھر الیکشن اپنے مقررہ وقت پر, موجودہ مقررہ وقت پر ہو گئے, تو پھر کیا 15 تاریخ کے بعد متحدہ قومی موومنٹ حکومت کا حصہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں یہ دو باتیں بڑی آپ نے اچھی کی ہیں اور اہم بات ہے. ہمارے یہاں رابطہ کمیٹی میں یہی طے ہوا کہ اگر ہمیں انتخابات میں حصہ لینا ہے اور مقامی حکومت کے انتخابات میں حصہ لینا ہے اور ہم نے فری ہینڈ کسی کو نہیں دینا, تو پھر وفاقی حکومت میں رہنے کے لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا. اگر اسی صورتحال میں ہمیں جانا ہے تو پھر وفاقی حکومت میں رہنے کا کوئی بہت زیادہ ٹھوس جواز ہمارے پاس نہیں. پھر یہ بھی ہمارے یہاں غور ہوا کہ آگے چل کر پھر کیوں نہ حکومت سے علیحدگی اختیار کی جائے. کوئی بات نہیں, اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں, ہمارا مطمع نظر عمران خان صاحب کا مطمع نظر ایک نہیں ہے, تو اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنا بھی ہمارا جمہوری حق ہے. لیکن یہ سارا 15 جنوری تک پتہ چلے گا, یہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے رویے پہ پتہ چلے گا. اور اس میں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو اس میں یقین دہانی کرانے والا معاملہ ہے وہ تو پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا بہت سارا. اب کس بات کی یقین دہانی ہوگی؟ 15 کو تو الیکشن ہے, اور اس الیکشن کے نتیجے میں اگر ایسا رزلٹ آتا ہے جو کراچی کی عوام کے خلاف ہو, کراچی کے مقامی لوگوں کے منتخب ہونے کے چانسز جس میں کم ہو, تو پھر ایسے نتائج تو دھاندلی والے نتائج ہوں گے. اظہار بھائی, ویسے آج کل آپ لوگ دو معاملات کی وجہ سے خبروں میں ہیں, ایک تو یہ والا بلدیاتی الیکشن والا معاملہ, پھر دوسرا یہ پی ایس پی اور فاروق ستار صاحب کی شمولیت کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی, اور گورنر صاحب جس طرح سے ملاقاتیں کر رہے تھے اس سے تاثر بھی یہی مل رہا تھا. لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب کی آج کی بات کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے. دیکھیں گورنر صاحب نے بحیثیت گورنر سندھ وہ ہر جماعت سے مل رہے ہیں, ہر شخص سے مل رہے ہیں. انہوں نے اس بات کا اندیا دیا کہ بھئی یہ دونوں جو ہمارے سیاسی کارکنان دوست ہیں یہ آنا چاہتے ہیں. تو یہ بات تو ایم کیو ایم بہت عرصے سے کہہ رہی ہے, یہ بات تو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ نام ہے, یہ نشان ہے, اس پرچم تلے خالد مقبول صدیقی بھائی کی کنوینئر شپ کے اندر جو یہاں آنا چاہتا ہے پارٹی کے آئین ڈسپلن کی پابندی کر کے وہ آ جائے, بسم اللہ. لیکن ظاہر سی بات ہے اب آپ نے اپنے اپنے نشانوں پہ انتخابات لڑ کے دیکھ لیا نا, تو اس میں نہ کراچی کو فائدہ ہوا نہ آپ کو فائدہ ہوا, بلکہ خاطر خواہ لوگوں نے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھائی میں مختلف طریقے سے ایم کیو ایم کے لوگ کھڑے میں. تو مسئلہ چہروں کا نہیں ہے, مسئلہ پارٹیوں کا نہیں ہے, مسئلہ کراچی کے مشترکہ کاز کا ہے, مہاجروں کے مستقبل کا ہے, شہر کے مستقبل کا ہے, سندھ کے شہری علاقوں کے مستقبل کا ہے. تو جو بھی آئے گا تو وہ ہمیں بتائے گا نا کہ وہ آنا چاہتا ہے. گورنر سندھ ہمیں بتائیں گے نا کہ آنا چاہتے ہیں, جب بتائیں گے تو پھر مذاکرات بھی ہوں گے. تو خالد بھائی نے جو بات کی ہے وہ تاحال یہ کہ گورنر صاحب گئے ہیں, ہمیں میڈیا کے ذریعے دیگر ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ آنا چاہتے ہیں, لیکن وہ براہ راست ہم سے خواہش کا اظہار کریں گے تو رابطہ کمیٹی بیٹھے گی نا ان کے ساتھ اور بالکل ویلکم کریں گے. نیک دلی سے جو آنا چاہ رہا ہے نیک نیتی سے ویلکم کیا جائے گا. خواجہ صاحب, کامران ٹسوری صاحب کی واپسی کے حوالے سے خبریں اس طرح کی آ رہی تھی کہ عامر خان صاحب ناراض ہیں, اور یہ جو موجودہ انضمام ہو رہا ہے اس پر بھی ان کی ناراضگی کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی. اور پھر آج اس بات کی کچھ توثیق ہوتی ہوئی اس طرح سے نظر آتی ہے کہ آج کی انتہائی اہم پریس کانفرنس تھی, اس میں بھی عامر خان صاحب نہیں تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ عامر بھائی بیسیکلی ملک سے باہر ہیں, بتا کر گئے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ کچھ ٹائم بتا رہے ہیں. ظاہر ہے بچوں کی تعلیم ختم ہوئی ہے, چھٹی ہوتی ہے 10-15 دن کے لیے, مجھے بھی جانا تھا کہیں نہ کہیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے بریک لے, لیکن وہ ناراض نہیں ہے. میرے ان سے رابطہ بھی ہے اور ساتھیوں کا بھی رابطہ ہے. یقیناً ان کا ایک پوائنٹ آف ڈسینٹ ہو سکتا ہے, ایک اختلافی نوٹ رابطہ کمیٹی میں 100% لوگوں نے تو نہیں کہا نا کہ ہاں جناب یہ سب لوگ آ جائیں. کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی ہوگی, کچھ کی رائے بھی ہوگی, کچھ کے تحفظات بھی ہوں گے, کچھ کے خدشات بھی ہوں گے. ایک جمہوری پارٹی ہے, 30-35 رکنی اراکین رابطہ کمیٹی کی ایک اپنی انفرادی رائے ہے, تو عامر بھائی کی بھی رائے ہو سکتی ہے. لیکن تاحال عامر بھائی نے نہ کوئی تحفظات کا اظہار کیا, نہ ہی کوئی مخالفت کی, نہ سوشل میڈیا پہ ایسا کوئی انہوں نے
نظر آیا کہ ان کو شاید وہ دور بیٹھے ہیں یا انہوں نے کوئی اس بارے میں شک و شبے کا اظہار کیا. صحیح, یعنی عامر خان صاحب کی تو کوئی ناراضگی نہیں ہے آپ کے مطابق, لیکن ہاں جو اتحاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کا, پی ڈی ایم کے ساتھ جو اتحاد ہے, وہاں پر آپ کو بڑی ناراضگی دکھائی دے رہی ہے, آپ کی باتوں سے بھی ناراضگی نظر آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ. خواجہ اظہار الحسن صاحب ساتھ موجود تھے. عامر ضیاء صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. عامر ضیاء صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم سر. اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے میں گفتگو کروں, میں ذرا یہ ایم کیو ایم کی جو دھمکی آمیز پریس کانفرنس تھی, یہ کس بات کا پتہ دے رہی ہے سر؟ اچھا, اگر خواجہ اظہار صاحب ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں, کیونکہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے ان کی شکوے شکایت سن کر کہ کیا سادگی ہے, کیا بھولپن ہے, کیا معصومیت ہے. کہ دیکھیں نا, سیاسی جماعتوں میں اور سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں میں سیاسی بصیرت ہوتی ہے, اور بصیرت یہ کہتی ہے کہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ جی آگے چل کر جو آپ رشتہ بنا رہے ہیں اس کا کیا انجام ہوگا. اور یہ پہلی مرتبہ جو ہے ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے سے اتحاد کرتے آ رہے ہیں, اور ہر مرتبہ یہی شکوہ لے کر یہی شکایت کر کے دور ہوئے کہ جی جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے, جو معاہدہ تھا, اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اور اب جب کہ مطلب ہے, آپ کل تک کی بات تھی نا کرن, کل تک کی بات تھی کہ یہی ایم کیو ایم جو تھی سی ایم ہاؤس پہ مظاہرہ کر رہی تھی کہ جناب ہمارے مطلب بلدیاتی جو ہے ہمیں حقوق دیے جائیں, کراچی کو اٹانومی دی جائے, فائنینشیل اٹانومی ملنی چاہیے, ایڈمنسٹریٹو اٹانومی ملنی چاہیے. تو بات یہ کہ 9 مہینے تو بہت طویل عرصہ ہوتا ہے. 9 مہینے میں بلدیاتی جو بھی آپ کو قوانین میں رد و بدل کرنا تھا وہ نہیں ہوئے, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے کی طرح آپ کو بہلایا ہے. اور اس سے زیادہ بھی کوئی لوگ سخت لفظی استعمال کر سکتے, لیکن میں احتیاط کر رہا ہوں کہ بہلایا گیا ہے, مطلب ہے کھلونے دے کر بہلایا گیا ہوں. تو ایم کیو ایم پہ صادق آتی ہے یہ بات کہ آپ دیکھیں, کیونکہ ان کا جو پورا کانفلکٹ تھا, کنٹرڈکشن تھا, ان کی جو پوری سیاست تھی وہ کس چیز پہ چل رہی تھی؟ وہ یہ تھی کہ جی کراچی کے سلب کر لیے مبینہ طور پہ. جی بالکل, اور اسی پہ ان کی مکمل سیاست چل رہی ہے. میں نے اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے کیونکہ خواجہ صاحب سے بھی بہت زیادہ اس پر بات ہو گئی ہے. ثنا, اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں, یہ ایم کیو ایم کی جو دھمکی آمیز پریس کانفرنس تھی, اس سے آپ نے کیا مطلب نکالا ہے؟ مجھے کوئی حیرت نہیں ہے جی. مجھے لگتا ہے ایم کیو ایم میں بھی ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف والے جراثیم پائے جاتے ہیں. وہ بیچارے جب کچھ نہیں کر پاتے تو اسی طرح کی ڈیٹیں دیتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے. ڈیٹ کیوں دیتے ہیں بھائی؟ چھوڑ دیں, اتنے تنگ ہیں تو چھوڑ دیں. اب ان کو 15 جنوری کو ڈیسائیڈ کریں گے تو رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو فلاں مشترکہ کمیٹی بیٹھے گی. بھائی آپ کے اگر نہیں کوئی مطالبات پورے ہو رہے ہیں آپ چھوڑ دیں. آپ بھی 15 تاریخ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ آپ نے یہی کروانا ہے, یا ان کی سیاست کا یہی مسئلہ ہے. اور یہ معذرت کے ساتھ یہ ایم کیو ایم کا صرف مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ باپ پارٹی کا بھی ہے, یہ مسئلہ مینگل صاحب کی پارٹی کا بھی ہے, بلوچستان میں بھی, کیونکہ وہ پوری ایک جمہوریت میں آپ کے میجورٹی کے ساتھ نہ وہ آتے ہیں نہ یہ آتے ہیں, تو حکومتوں سے اتحاد بھی کرنا پڑتا ہے, اس طرح سے بات بھی کرنی پڑتی ہے. لیکن ہاں, پاکستان پیپلز پارٹی کے نے ان کے کافی مطالبات مان لیے ہیں. اس مردم شماری پہ آئی ڈونٹ نو کیوں اب تک اتنا ڈیلے ہوا ہے, لیکن آئی تھنک ہو جائے گا ٹھیک. صحیح. اچھا سر, اور یہ جو ہماری گفتگو کی ہے, جی صحافیوں سے جو آج گفتگو کی ہے خان صاحب نے, جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو کو پاکستان سے پڑھایا گیا تھا کہ وہ امریکہ کے مخالف ہوں. تو اس بات سے کیا معنی لیے جائیں کہ امریکہ نے حکومت نہیں گرائی بلکہ پاکستان سے کسی نے امریکہ کو قائل کیا کہ وہ, اور دھمکی دی, اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی حکومت گرائی جائے. خان صاحب کہنا کیا جا رہے ہیں, کس کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں؟ کرن خان صاحب نے جو اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے, کہ شکر الحمدللہ کہ ہمیں ان کی پوری پریس کانفرنسز اب نہیں سننی پڑتی, کیونکہ خان صاحب جب بھی کوئی نئی آپ کو چیز بتانا چاہتے ہیں, کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں اسٹوری میں, کوئی ٹوسٹ دینا چاہتے ہیں, تو وہ پھر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. لیکن آج کل انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے, وہ صحافیوں کو گھر پہ بلا کے بتاتے ہیں تاکہ وہ پھر آگے سے خبر چلائیں, تو تاکہ عمران خان صاحب کی وہ پیمرا والی شرط بھی پوری ہو جائے اور وہ بات بھی کر جائیں اور گفتگو بھی ہو جائے. تو وہ گفتگو جو کر رہے ہیں وہ بڑی صحیح سیدھی کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک نئی تقرری ہوئی ہے, ایک پرانی تقرری کنٹینیو کر رہی ہے. تو پالیسی تو ظاہر ہے رد و بدل کے ساتھ ساتھ یہ وہ جو تھا وہ بھی چل رہا ہے. اگر ایک ان ڈیموکریٹک طریقے سے ایک آدمی کو الیکٹ کروایا گیا, اس کو پنجاب کی حکومت دلوائی گئی, بزدار صاحب کو لایا گیا, تو آج آپ یہ سمجھیں گی کہ اسٹیبلشمنٹ نے توبہ کر لی ہے تو اس کے بعد وہ اے پولیٹیکل ہو سکتے ہیں. اور میں کسی بری نیت نہیں ہے ان کی, لیکن کچھ معاملات میں وہ میں کہتی ہوں مجبور بھی ہیں, کہ وہ مجبور ہیں, وہ فلاں کچھ کر بھی نہیں سکتے, تو چپ رہ بھی نہیں سکتے, دور رہ بھی نہیں سکتے, اے پولیٹیکل بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے
وہ یہ ہے, آپ دیکھ لیں ٹسوری صاحب کی چوائس ایز گورنر سندھ, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو جتانا تھا تو ایم کیو ایم کو توڑ دیا گیا, آج پاکستان تحریک انصاف کو ہرانا ہے تو ایم کیو ایم کو جوڑ دیا جا رہا ہے. تو مطلب میرا خیال کام تو کافی سیدھے سیدھے ہیں, لیکن عمران خان صاحب دیکھیں نا سلیکٹڈ تو ہیں, ان کے خلاف سازش ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو پتہ چل گیا نا کہ آپ ایک سازش کے تحت آئے تھے, وہ سازش جس نے بھی کی ہو آپ تو سازش کے تحت ہی آئے تھے نا, آپ ایک ان ڈیموکریٹک رستے سے آئے تھے, تو اب کوئی ڈیموکریٹک رستہ آپ کو ہٹا بھی دے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی رستہ تھا, لیکن ظاہر ہے ہمیں پتا ہے کہ اس کے پیچھے آہنی ہاتھ بھی تھا. تو میرا خیال ہے وہ ہے نا ہمٹی ڈمٹی sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty together again. تو عمران خان صاحب اب گر گئے ہیں, اب آپ پوری دنیا جہان کو اکٹھا کر کے ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کیجیے, نہیں ہو پائے گا. یہ آڈیوز, یہ کیسز, یہ معاملات, آپ ایک ان ڈیموکریٹک لیڈر ہیں, آپ چوزن ون نہیں ہیں. اب آپ کو عوام کی مقبولیت اس لیے ملی ہے کیونکہ آپ کو 3.5-4 سال ملے ہیں. سو دیٹ از بالکل ٹھیک. عامر صاحب یہ خان صاحب کیا یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ بیچارہ ڈونلڈ لو تو بڑا اچھا آدمی تھا, ان کو تو پاکستان سے غلط گائیڈ کیا گیا تھا, ورنہ ہماری تو ڈونلڈ لو سے کوئی دشمنی نہیں تھی, امریکہ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی, ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, وہ تو یہاں سے ان کو غلط گائیڈ کیا گیا. وہ دیکھیں کہتے ہیں نا آفٹر تھاٹ ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جو سیکنڈری تھاٹ ہوتی ہے وہ ذرا سی بہتر ہوتی ہے, آپ ریویو کر چکتے ہیں, ہائنڈ سائڈ پہ آپ دیکھ چکتے ہیں کہ جی آپ نے پہلے کیا کہا تھا اور اپنے آپ کو درست کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو درست کیا ہو, کورس کریکشن کی ہو. مجھے بھی یہ جو ثنا بچہ صاحبہ نے جو استعارہ میٹافر استعمال کیا ہمٹی ڈمٹی کا, یہ مجھے بڑا مزے کا لگا, اگر آپ اجازت دیں یہ کہنے کی کہ اس میں دیکھیں ہمٹی ڈمٹی تو اس ملک میں بہت سارے لوگ تھے. نواز شریف صاحب 2-3 مرتبہ دیوار پہ چڑھایا گیا, ان کو اسی طرح سے چڑھایا گیا تھا اور بہت بڑے ہمٹی ڈمٹی ثابت ہوئے, وہ گرے, لیکن لوگوں نے جوڑ جاڑ کر پھر ان کو جو ہے دوبارہ سے دیوار پہ چڑھا دیے گئے. 3 مرتبہ ایسا ان کے ساتھ ہو چکا ہے. تو یہ بات نہیں ہوتی کہ سیاست میں اگر کوئی فرض کریں گر جائے, دیوار سے گر جائے تو دوبارہ نہیں آ سکتا. یقیناً ہو سکتا ہے جیسے کہ یہ فرما رہی ہیں, درست و ثنا کی اطلاعات پہ میں چیلنج نہیں کرتا کہ جی ایک عمران خان کو لایا گیا تھا تو اسی طرح سے آج بھی کسی کو لایا گیا ہے, شہباز شریف صاحب بھی لائے گئے ہیں. یہ کون سا مطلب ہے کہ عوامی مقبولیت پر اور عوام کے مینڈیٹ پہ چل کر آ گئے ہیں. تو بات یہ کہ اس وقت جو ہے ہمارا پورا جو بڑا کرائسس ہے اس ریاست کا, سر جن پر لانے کا الزام لگتا ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ اب ہم نیوٹرل ہو گئے, تو اب تو جس نے بھی آنا ہے خود ہی آنا پڑے گا. اچھا میں یہ عرض کروں, میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جس دن سے انہوں نے فروری میں نیوٹرل ہونے کا اعلان کیا, اس کے بعد سے پاکستان کی سیاست میں ایک بحران ہے. تو اس لیے میں نے لکھا بھی اور یہ میں کہہ بھی رہا ہوں کہ پاکستان فوج کو اپنے روایتی کردار پر رہنا پڑے گا ایز اے اسٹیبلائزنگ فورس, کہ جی پاکستان کی سیاست میں استحکام کے لیے ان کا ایک رول ہے. میں آپ سے سوال لیتی ہوں, پھر اسی کو آگے بڑھاؤں گی ثنا کی طرف. سر یہ خان صاحب کو یہ پلے بوائے والی بات کا تذکرہ کیوں کرنا پڑا, کیوں یہ بات بتانی پڑی کہ جنرل باجوہ نے ان سے یہ سوال کیا, پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہاں ایسا تھا لیکن یہ ISI کا کام تو نہیں ہے. تو یہ جو مبینہ طور پر آڈیوز اینڈ ویڈیوز آ رہی ہیں سر, کیا خان صاحب کو اس سے کوئی خطرہ ہے, ان کو کیوں یہ بات کرنے کی آج ضرورت محسوس ہوئی؟ کرن مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ یہ؟ جی آپ سے پوچھ رہے ہوں سر. جی کرن بات یہ کہ یہ والا جو یہ پلے بوائے والی بات ہے, دیکھیں یہ کوئی نئی اطلاع نہیں ہے, چھمبے کی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کا پورا ایک اگر آپ دیکھیں کرکٹ پلینگ ڈیز سے لے کر یہ ان کی مقبولیت کی ایک نشانی تھی, اور اس کے اوپر جو ان کے ایڈمائررز ہیں یا جو ان کے فالوور ہیں اس بات کو مائنڈ بھی نہیں کرتے. تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جناب اگر جتنے آپ آڈیو لے کر آ جائیں اور اس طرح کے الزامات لے کر آ جائیں کہ ان کا فلاں سے مبینہ عشق ہوا نہیں ہوا, اس کا فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ اس وقت جو ہے اصل جو ایشو ہے وہ ہے کہ جی پاکستان کے والے سے کیا ویژن ہے, کیا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں. تو اس طرح کا تو مطلب ہے ہمارے جتنے بھی اشرافیہ رہی ہے, ذوالفقار علی بھٹو کی آپ بات کریں, ان کے بڑے قصے مشہور تھے, نواز شریف صاحب کے قصے مشہور تھے, وہ ٹھیک ہے اگر مطلب ہے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں. حتیٰ کہ شہباز صاحب, تو بات ہی کہ ہمارے سیاستدانوں کا ایک اس طرح کا کردار رہتا ہے جس میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں ان کا ذاتی فعل ہے اور ذاتی فعل کے طور پہ وہ جو مرضی کہیں کریں. بات یہ کہ ہمیں جب تک ہم جرم میں اور گناہ میں ہم وہ تفریق نہیں کریں گے نا, کہ گناہ تو آپ اگر گناہ کر رہے ہیں تو آپ جواب دے اللہ میاں کے ہیں. جرم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوٹ کھسوٹ کر دیں, آپ کسی کا حق مار لیں, پاکستان کو لوٹ لیں, اس کا حساب آپ کو پاکستان میں دینا پڑے گا, قانون کو دینا پڑے گا. لیکن سر اخلاقی اعتبار سے تو بڑا فرق پڑتا ہے نا سر. پاکستان کے قانون کے تحت جن کو صادق اور امین
قرار دیا گیا سر, ان کے اوپر تو پھر بڑا سوال اٹھ جاتا ہے نا. میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد اوپر ثنا سے پوچھتی ہوں کہ جو خان صاحب نے آج پلے بوائے کے حوالے سے بات کی اور بتایا ہے کہ ہاں جی وہ تھے, تصدیق کی ہے, تو کیا وہ مبینہ طور پر جو آڈیوز اینڈ ویڈیوز آ رہی ہیں کیا وہ اس کی تصدیق کریں؟ بات کرتی ہوں بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. جی سنا, بریک سے پہلے آپ کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ جب خان صاحب نے جنرل باجوہ کے بارے میں بتا رہے تھے آج صحافیوں کو کہ انہوں نے پلے بوائے کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں ہوں, لیکن یہ کیا ISI کا یہ کام ہے. تو جس قسم کی ابھی باتیں ہو رہی ہیں ان کی مبینہ آڈیوز کے حوالے سے, مبینہ ویڈیوز کے حوالے سے, تو کیا خدا نخواستہ خان صاحب اپنی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں یا کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ بات کرنی پڑ گئی؟ دیکھیں, میں ان کے کردار پر اور ان کی پرسنل لائف پر نہیں کامنٹ کرنا چاہوں گی, میرا خیال ہے کہ بہت ہی غیر اخلاقی بات ہے. لیکن میں صرف ایک بات کروں گی کرن, اور وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بل کلنٹن اور مونیکا لیوینسکی, you are not allowed when you are president, when you are sitting authority of a country, آپ اوول ہاؤس میں بیٹھ کے اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو the only way is out. So میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ اگر انہوں نے عہدہ ہوتے ہوئے اور اگر کوئی ایسی غیر مناسب بات کہی ہے تو وہ گناہ نہیں ہے, وہ جرم ہے. صحیح. اچھا سنا, جاوید چودھری صاحب کی جو کالمز کی سیریز آ رہی ہیں, پہلے میں ملاقات کے بارے میں بتا رہے ہیں, وہ 6 گھنٹے کی ملاقات, اور اس کے بعد جو جس طرح کی وہ چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں, جنرل باجوہ نے جو ان کو بتایا کہ عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کروانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے, یہ تک کہا گیا کہ فیصلہ لکھوانے کے لیے 2 وکیل بھی فراہم کیے گئے تھے. یہ بہت خطرناک الزامات نہیں ہیں. انفیکٹ موجودہ چیف جسٹس بھی موجود تھے اس بینچ میں, سو موٹو لے سکتے ہیں وہ اس معاملے پر, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کمیشن بننا چاہیے؟ جس نے بھی کیا کس حیثیت سے یہ سارے سیاسی معاملات ہو رہے تھے؟ جی, میں اپنے صحافی حضرات جو ہیں جن کو آج باجوہ صاحب بھی مل رہے ہیں, وہ ان کو اندر کی خبریں بھی پتہ چل رہی ہیں, یہ ساری تمام چیزیں کچھ صحافی ہیں جو ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اور فیض صاحب کی بھی ارلی ریٹائرمنٹ سے پہلے بولتے رہے ہیں, جن میں بھی شامل ہوں. تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, کوئی نئی اس میں کوئی تحقیق نہیں ہے, کوئی اس میں نئی خبر نہیں ہے. ہم کب سے یہ کہہ رہے ہیں, ہم کب سے ثاقب نثار کا ذکر کر رہے ہیں, ہم کب سے یہ باتیں کر رہے ہیں, ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کون چلا رہا ہے, ہم کب سے یہ بات کر رہے ہیں, ہم نے تو کبھی بھی مس نہیں کیا. تو یہ آج جاوید چودھری صاحب اگر کالم لکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ اب جو تمام خاموشی کے جو دور گزرا ہے اس کے بعد ان کے داغ دھل جاتے ہیں, اور ہم تو نام لے کے پچھتاتے ہیں. ہمیں تو فون کالز بھی آتی تھیں, ہمیں تو دھمکیاں بھی آتی تھیں کہ آپ نے یہ کیا بات کر دی ہے. تو اب جو نہیں رہا اپنے عہدے پر, اب عمران خان صاحب بھی لاکھ دلیر بنے, کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے صحافی حضرات میں بھی اچانک سے دلیری آ گئی ہے, بڑی مبارکباد ہے ان کو. کاش کہ یہ حاضر وقت جب غلط ہو رہا ہوتا ہے تب کامنٹ کریں, تب پوائنٹ آؤٹ کریں, تاکہ غلط کو غلط روکا جا سکے. اس کو پورا اینڈنگ ہونے کے بعد نہ اس کا ذکر کریں, نہ صحافی حضرات نہ عمران خان صاحب. ان کو پہلے بولنا چاہیے تھا. تو ابھی کوئی سچ کے چیمپئن نہیں ہو گئے, نہ عمران خان صاحب نہ یہ صحافی حضرات. عامر ضیاء صاحب, اس پر بھی کامنٹ کیجیے گا کہ کیا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کمیشن بننا چاہیے, مکمل طور پر اب تحقیقات ہونی چاہیے. اینڈ ساتھ میں اس کا ایک اور سوال لے لیجیے گا سر, یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, یہ پچھلی دفعہ گورنمنٹ جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جا رہی تھی اس وقت بھی ساری سچویشن اس طرح کی ہوتی ہوئی دیکھی تھی, اور ابھی پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بلوچستان میں پہلے 1 ممبر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا کرتا تھا, آج ان کی تعداد 5 ہو گئی ہے. تو یہ کچھ واضح طور پر اگلے انتخابات اور اگلے معاملات کا پتہ دے رہی ہے کیا؟ پہلے تو یہ بات کہ یہ جو باجوہ صاحب سے منسوب باتیں آ رہی ہیں, اگر واقعی ایسا ہے تو مطلب ہے کہ جو ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے, درست کوٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ تو ان کی جھنجھلاہٹ کی میرے خیال میں غمازی کرتا ہے. اور ایک طرح سے وہ صرف عمران کو انڈائٹ نہیں کر رہے, اپنے آپ کو بھی کر رہے ہیں اور ایک ادارے کو بھی کر رہے ہیں, جو کہ بڑی خطرناک بات ہے. کیونکہ ہمارا جو سب سے مضبوط انسٹیٹیوشن ہے پاکستان آرمی, اور ایک رسپیکٹڈ بھی ہے, اور اس کا مطلب ہے اس کو کہتے ہیں نا ڈسپلن بھی ہے, اس کو اس طرح کے تنازع میں لانا, جبکہ وہ خود کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ غیر متنازع کرے کسی طرح سے, تو یہ ایک میرے خیال میں صحیح نہیں ہو رہا. اور باجوہ صاحب اتنی بڑی فوج کو کمان کر چکے, انہیں ہر بات کہنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ واقعی وہ یہ درست کر رہے ہیں. کیونکہ وہ عمران خان کے چکر میں تو یہ تو چارج شیٹ اپنے اوپر بھی تو کر رہے ہیں وہ, تو اگر یہ درست ہے اور واقعی ان کو صحیح کوٹ کیا گیا, مجھے نہیں پتا جاوید چودھری صاحب کے, میں نے وہ مضامین نہیں پڑھے بدقسمتی سے, لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک بات. دوسری بات یہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے, یہ ضرور اس بات کو ضرور کہا تھا کہ ان سے اور ادارے سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں, ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو وہ اس بات کی آلریڈی تصدیق ویسے کر بھی چکے ہیں اپنی گفتگو میں. سمینہ خاور حیات صاحب کر چکے. تو آپ لیکن اس میں ایک بات دیکھو نا کرن,
جی سر، اس میں جو سب سے بڑی خطرناک بات ہے نا کہ جو پرانے آرمی چیف ہیں ان کے بیہاف پہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ اپنے دور میں انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ انہوں نے اس دور کے حالات کے تحت کیے. ہائنڈ سائڈ پہ تو ہر آدمی عقل مند ہو جاتا ہے. تو آپ جو اپنے سینئرز کو کر رہے ہیں، باجوہ صاحب کہ انہوں نے یہ غلطی کر دی، فلاں کر دی، تو میرے خیال میں درست نہیں اور اس کو پذیرائی نہیں ہو رہی ہے. جو ان کے رینک اینڈ فائل میں جن کو اپنا ادارہ ہے وہ اس چیز کو خوش نہیں ہو کے سنے گا. تو یہ بات جو ہے کہ آج آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فلاں شخص نے یہ کر دیا، تو یہ درست بات نہیں ہے. کیونکہ جو بھی ہوا وہ بڑی اس زمانے کے حالات ایسے تھے، چیلنجز ایسے تھے کہ کرنا پڑے یہ کام. صحیح. سمینہ صاحبہ بہت شکریہ. السلام علیکم. پنجاب ابھی 1-2 دن ہو گئے، پھر ذرا دھیما معاملہ وہاں پر ہو گیا، اور کچھ سننے میں خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ شاید اب تحلیل نہیں ہو رہی ہے اسمبلی. پرویز الہی صاحب نے خان صاحب کو منا لیا ہے پنجاب اسمبلی کی تحلیل نہ کرنے میں. تو کیا ایسا ہوا ہے اور کیا واقعی پرویز الہی صاحب اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے؟ جی بہت شکریہ کرن، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا، اور ابھی ثنا بچہ صاحبہ نے اس قدر ڈیٹیل میں اور اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں. یقین کیجئے میں ان کو، اور جہاں تک آپ پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے تو کرن تحلیل تو ہونا ہی ہونا ہے اسمبلی کو. ہم کورٹ آرڈر کے پابند ہیں. کورٹ نے پہلے 11 تاریخ دی ہوئی ہے اور انہوں نے دوسری پارٹی کو بھی سننا ہے، تو آبویسلی 11 کو ہی فیصلہ نہیں ہو جائے گا، یہ آگے تک چلے گا ابھی معاملہ. لیکن جو ہی کورٹ سے ہم ریلیز ہوتے ہیں ان کے آرڈر کے بعد اسمبلی تحلیل کرنے کا ہی وعدہ چودھری صاحب نے کیا ہے خان صاحب سے. صحیح ہے. یعنی ابھی فی الحال کیونکہ آپ ان ریٹرن بھی کورٹ میں دے چکے ہیں، تو ابھی یہ جنوری کے معاملات میں، جنوری میں کوئی ایسی پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا کوئی سلسلہ نہیں ہے؟ جی کیونکہ ہم چودھری صاحب خود لکھ کر دے چکے ہیں نا، ریٹرن انہوں نے لکھ کر دیا ہوا ہے، انڈر ٹیکنگ کی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ ہرگز کورٹ کنٹیمپٹ اپنے اوپر نہیں لگوائیں گے. اور چودھری صاحب کی خاصیت ہے، نہ وہ فوج کو رسوا کرتے ہیں نہ وہ جوڈیشری کو رسوا کرتے ہیں، تو ہم ان کو obey کرتے ہیں. ہمارے بڑے ستون ہیں ہمارے ملک کے، تو ان کے ہم پابند ہیں ان کے آرڈرز کے. جی سمینہ صاحبہ، ویسے آپ کے اور پی ٹی آئی کے درمیان میڈم مذاکرات بھی چل رہے تھے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے معاملات چل رہے تھے، تو کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر پاکستان تحریک انصاف بات مان رہی ہے آپ کی، یا مشکلات ہیں ابھی بھی؟ نہیں، ان کو بات ماننا پڑے گی کرن، کیونکہ دیکھیے الائے پارٹنر جو ہوتا ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کے اوپر ہوتا ہے. جب بھی آپ الائنس دیکھیں جس بھی حکومت کا، ان کو 10 سیٹوں کی ضرورت تھی اور ان مشکل حالات تھے ان پہ. حمزہ صاحب بار بار کبھی فلیٹیز کے سی ایم بن جاتے تھے، کبھی گورنر ہاؤس کے سی ایم بن جاتے تھے، تو پی ٹی آئی کو 10 سیٹوں کی وجہ سے حکومت بنانا پڑی. اور اب جب تحلیل ہونی ہے تو ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے مذاکرات شروع کیے ہوئے. ان کو ہر صورت میں ہماری بات ماننی پڑے گی، ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں اگر یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں. بڑے آپ نے وثوق کے ساتھ کہی کہ ان کو بات ماننی پڑے گی، اگر نہیں مانتے ہیں پھر ابھی ہم ان کے ساتھ مذاکرات میں ہیں. جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے الائے پارٹنر جو ہیں وہ ایک دوسرے کی بات کو آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کرن، جہاں پر عمران خان صاحب سے اگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو میڈم پرویز الہی خان صاحب کی بات نہیں مانیں گے؟ چودھری میں سن نہیں سکی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں اگر انہوں نے آپ نے کہا نا بات ماننی پڑے گی، اگر نہیں مانی تو پھر پرویز الہی صاحب ان کی بات نہیں مانیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ اگر اور مگر پہ تو ابھی مفروضوں پہ بات ہو جائے گی نا کرن. یہ ابھی مذاکرات چل رہے ہیں، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے بہت جلد آپ کو ہم خوشخبری سنائیں گے کہ جتنی سیٹیں ہم نے مانگی ہیں اس کے اوپر ہم کامیاب ہوں گے مذاکرات. سمینہ صاحبہ آپ کی موجودگی اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں بتانے لگی ہوں، میرے دونوں مہمان بھی معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. حکومت عمران خان کی ناظرین، لیکن حکمرانی کسی اور کی. پی ٹی آئی سرکار یہ ہو کیا رہا ہے؟ 3 عورتیں اور کئی کہانیاں ہیں. بشرا بی بی اور فرح گوگی کے بعد اب سائرہ نامی کردار سامنے آ رہا ہے. پنجاب میں اب سائرہ انور نامی خاتون کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے، جنہیں ایف آئی اے نے طلبی کا نوٹس جاری کیا ہے. خاتون پر اثاثوں اور جائیدادوں میں غیر معمولی اضافے کے الزامات ہیں، کروڑوں کی ٹرانزیکشنز ہیں، اور غیر ملکی دوروں کے دوران قیمتی جیولری کی خریداری کی چھان بین ہو رہی ہے. ان کا تعلق پنجاب کی طاقتور ترین شخصیت سے بتایا جا رہا ہے. پچھلی حکومتوں میں اقتدار کی مسند پر بیٹھنے والے طاقتور ہوا کرتے تھے، ظاہری کرداروں پر تنقید ہوا کرتی تھی، لیکن خان سرکار میں ظاہر پر کم اور پوشیدہ کرداروں پر زیادہ انگلیاں اٹھی ہیں.
توشہ خانہ اسکینڈل جس میں عمران خان پر لگے ہر الزام کا سرا سابق خاتون اول سے ہی جا ملا. گھڑیوں کی فروخت کی ساز باز ہو, زلفی بخاری کو احکامات ہوں یا سہیلی کے ذریعے گھڑی دبئی پہنچانے کا ٹاسک ہو, بشرا بی بی کو کئی الزامات اور مبینہ آڈیوز کا سامنا رہا ہے. وفاقی وزراء کے مطابق سابق خاتون اول نے خود کو ملنے والے تقریباً 6 ارب روپے مالیت کے زیورات بھی محض 1 کروڑ روپے سے کم ادائیگی پر خرید لیے اور پھر گھر لے گئیں. بنی گالہ کے سابق منتظم کی آڈیو سے آشکار ہوا کہ کیسے توشہ خانہ کے تحائف بنی گالہ لے آئے جاتے تھے, اور وزیر داخلہ کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا گیا کہ بشرا بی بی نے ملک ریاض کو ہیرے کی انگوٹھی اور اربوں کی اراضی کے عوض برطانیہ میں ضبط رقم پر ریلیف دلوایا. بشرا بی بی پر پنجاب میں مبینہ رشوت کے عوض پنجاب کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سمیت اہم عہدوں پر تقرریوں اور تبادلوں کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں. خان صاحب کے پرانے ساتھیوں کو ان سے جدا کرنے کا ذمہ دار بھی بشرا بی بی کو ہی ٹھہرایا جاتا رہا ہے. اون چودھری کے مطابق تو بشرا بی بی کے کہنے پر ہی انہیں تقریب حلف برداری میں شرکت بھی نہیں کرنے دی گئی تھی. پرسنل سیکرٹری کو عہدے سے نکلوایا اور پھر پنجاب کیبنٹ سے بھی ان کی چھٹی کروائی گئی. جہانگیر ترین اور خان صاحب کے درمیان دوریاں اور پھر انکوائریز, اس سب کا ذمہ دار بھی بشرا بی بی کو ہی قرار دیا گیا ہے. حکومت جانے کے بعد سوشل میڈیا پر غداری کے ٹرینڈز چلوانے میں خاتون اول کا کردار سامنے آیا. ان سارے کاموں میں بشرا بی بی کی دست راست فرا خان رہی ہیں, جنہیں سابق خاتون اول کا فرنٹ پرسن کہا جاتا ہے. اور اب سائرہ کا کردار شاید مزید کچھ کرداروں کو آشکار کرے. سمینہ صاحبہ, آپ کا فائدہ اٹھاتی ہوں, یہ جانتی ہیں آپ کون ہے یہ سائرہ انور؟ کرن یقین کیجئے یہ جو اس طرح کی ڈرٹی پالیٹکس ہے جس میں کبھی ججز کی ویڈیوز آ جاتی ہیں تو کبھی اس طرح کی ویڈیوز آ جاتی ہیں. جی میں اگر آپ پی ٹی آئی کے کسی ممبر سے پوچھیں تو میں اپنا اخلاقی طور پہ یہ جواب دینا چاہوں گی کہ جس کو اعتراض ہے وہ کورٹ میں جائیں. ہمیں اپنی کورٹس پہ یقین ہے, ہمیں اپنی آرمی پہ یقین ہے. ہم تو دونوں پہ ڈیپینڈ, ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہمارے 2 پلر بہت مضبوط ہیں. اور میں یہ جو سمینہ صاحبہ جو خاتون ہے سائرہ صاحبہ کو کہہ دیتے ہیں, سائرہ صاحبہ میں جواب تو دے دوں آپ کو کرن کہ کبھی مریم صاحبہ جو ہیں یہ مریم نواز شریف صاحبہ, کبھی وہ ویڈیوز ججز کی لے آتی تھی اور میڈیا کو کہتی تھی کہ میرے پاس بڑے مزے کی اور بھی چیزیں ہیں. تو اس طرح کی ڈرٹی پالیٹکس کاف لیگ نے کبھی نہیں کی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب سے آپ کو کبھی بعید نہیں. اچھا, تو یہ جو خاتون ہے سائرہ انور صاحبہ, ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, کاف لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا؟ جی آپ یقین کیجئے میں آپ سے پہلی دفعہ سن رہی ہوں, مجھے شاید ابھی اس کی انفارمیشن نہیں ہے. جی میں پتہ کرتی ہوں, پھر آپ کے نیکسٹ پروگرام میں آپ سے بات کروں گی. صحیح. ثنا صاحبہ کامنٹ کرنا چاہ رہی ہیں اس پر؟ آپ کی نالج میں آپ کے پاس اطلاعات آئی ہیں کچھ سائرہ انور صاحبہ کے حوالے سے؟ سمینہ صاحبہ کو معلوم نہیں ہے ابھی. دیکھیں آج ایاز صادق صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے اور میں چاہوں گی کہ سمینہ کی حاضری میں یہ میں کہہ دوں کہ سمینہ پلیز یہ میرا میسج مونس الہی اور پرویز الہی صاحب کو یہ ضرور بتائیں کہ آج ایاز صادق صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ ضرور پڑھیں اور سنیں اس پر اور عمل بھی کریں. اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. الحمدللہ جس نے عمران خان صاحب پہ احسان کیا گننا شروع کر دیں کہ ان کا اینڈ کیا ہوا ہے. تو جہانگیر ترین صاحب اور اون چودھری صاحب عمران خان صاحب کے بہت قریبی رہے ہیں اور اون چودھری صاحب کی یہ بڑی میں کہتی ہوں بڑی ان کا ایک گریس ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں پر میرے پروگرام میں پہلے بھی وہ ایک دفعہ آئے تو میں نے بہت خریدنے کی کوشش کی لیکن وہ پرسنل گفتگو میں نہیں جاتے. لیکن اگر عمران خان صاحب اس بات کو وہاں تک لے کے جائیں گے جہاں تک یہ لے کے جانا چاہتے ہیں اور ایک تماشا جو انہوں نے لگائے رکھا ہوا ہے اس ملک میں کہ انسٹیبلٹی کا فیکٹر جو بار بار یہ سر اٹھاتا ہے, اگر عمران خان صاحب باز نہ آئے تو اس سے بھی آگے جائیں گے معاملات اور اس سے بھی بدتر ہو جائے گا عمران خان صاحب کا کردار. اس لیے کردار کشی یہ تو محسن کشی کرتے ہیں نا اور یہ دوسرے کردار کشی کریں گے. اس لیے میں تو ہاتھ جوڑ کے ان سے بھی کہوں گی جن کے پاس مواد ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کہیں اور عمران خان صاحب کو بھی کہوں گی عمران خان صاحب آپ کے دوستوں کے پاس آپ کے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ ان بیڈ ٹیسٹ ہو جائیں گی. اس لیے اس ملک کو وہاں تک مت لے کے جائیے کہ سب اپنے اپنے راز فاش کر دیں, سب اپنے اپنے ٹیکسٹ میسیجز کھول کے دکھا دیں اور سب نے جو آپ کے لیے کیا ہے اس کے اوپر سے پردہ ہٹا دیں. صحیح. عامر صاحب ویسے آپ کی نالج میں ہے سر سائرہ انور صاحبہ ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے؟ اچھا مجھے اعتراف ہے کہ میں نے یہ نام پہلی بار سنا, میری نالائقی ہے, مجھے نہیں پتہ اس چیز کا نا. یہاں تک تو ایک بات ہوئی. اچھا دوسری جو آپ نے دلچسپ بات کی ہے محسن کشی کی, ایک کتاب لکھی چودھری شاہ صاحب نے سچ تو یہ ہے,
تو اس میں انہوں نے بڑا مطلب تعریف و توصیف کی کہ نواز شریف صاحب نے کس کس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ محسن کشی کی. ہماری سیاست میں یہ والا جو ہے نا کہ جب لوگ الگ ہو جاتے ہیں اور جب ناراض ہو جاتے ہیں, ان میں دوریاں ہو جاتی ہیں, تو ایک بڑی تاریخ ہے. اچھا دوسری بات یہ جو ایک ہے نا کہ لوگوں کی کریکٹر اسیسنیشن کی ایک تو ہونا نہیں چاہیے, اور اس کی بھی شروعات میں کریڈٹ دیتا ہوں نون لیگ کو کہ انہوں نے سب سے پہلے بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اور بے نظیر صاحبہ کے خلاف انہوں نے اس طرح کی مہم شروع کی تھی, اور باقاعدہ جو ہے اس زمانہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ تو نہیں تھا, تو ہیلی کاپٹر سے چیزیں پھینکا کرتے تھے, پمفلٹس پھینکتے تھے, تصاویر پھینکتے تھے. تو ایک بڑی کہتے گندی سیاست ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں. آپ لوگوں پہ ایشوز کے اوپر بات کریں, اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے جس سے ملک و قوم کو نقصان ہوا ہے اس پر بات کریں. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کہ جی فلاں کا فلاں سے مانگو, تو پھر اوروں کے پاس بھی بہت کچھ ہے, اور اگر اس لیول پہ جائیں گے تو میرے خیال میں پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا, اور لوگ پہلے ہی بیدار بیٹھے ہوئے اس پارلیمنٹ سے اور اس کے نمائندوں سے, تو کسی کو بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور یہ جتنے بھی الیکٹیبلز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کے ایسے مزے کے قصے ہیں جو ظاہر ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں بھی بہت ساری چیزیں پتہ ہیں, بطور صحافی 30 سال سے ہیں, لیکن یہ چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی ہیں, اور ہر جماعت میں اس طرح کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ مطلب یہ تو ایک بڑی جنہوں نے ایف آئی اے نے جن پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے, وہ میرے تینوں مہمان, معزز مہمان جو میرے ساتھ موجود ہیں, فی الحال ان کے پاس سائرہ انور صاحبہ کے حوالے سے اطلاعات نہیں ہے, لیکن ہم نے جو اطلاعات دی ہیں, جو ایف آئی اے نے جس پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے, لیٹس سی آپ تینوں مہمان جب اگلے پروگرام میں ہوں گے تو یقیناً آپ لوگوں کے پاس اطلاعات بھی ہوں گی, خبریں بھی ہوں گی, تو پھر آپ سے جانیں گے. بہت بہت شکریہ ثنا بچا صاحبہ, عامر ضیاء صاحب اور سمینہ خاور حیات صاحبہ, آپ تینوں میں شکریہ. ناظرین, قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں کمزور پھنس جاتا ہے اور طاقتور جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے. افلاطون نے ہزاروں سال پہلے یہ کہا تھا. پاکستان میں ہم روز مختلف صورتوں میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ جنرل مشرف اور جنرل باجوہ نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو این آر او دیا. خان صاحب کے بقول این آر اوز نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا, لیکن بدقسمتی سے خان صاحب کا اپنا سیاسی کیریئر ایسے ہی این آر او سے بھرا پڑا ہے. خان صاحب نے پہلا این آر او, نمبر لکھ لیجئے گا, پہلا این آر او مشرف صاحب کے دور میں لیا. یہ سن 2000 کی بات ہے. عمران خان نے 1997 کے انتخابات کے لیے گوشوارے جمع کروائے تو اس میں اپنا لندن کا فلیٹ ضائع نہیں کیا, لیکن پرویز مشرف نے ایمنسٹی اسکیم متعارف کروائی تو عمران خان اس اسکیم کا فائدہ اٹھا لیا انہوں نے. حالانکہ خان صاحب ایسی اسکیمز کو کالا دھن سفید کرنے کا ذریعہ کہا کرتے تھے. خان صاحب پر الزام ہے کہ انہیں دوسرا این آر او اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر 2017 میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے کر دیا. گو کہ ثاقب نثار صاحب جنرل باجوہ صاحب کے دعووں کی تردید کر رہے ہیں, لیکن اس کی سچائی تو تحقیقات کے بعد ہی سامنے آ سکتی ہے. عمران خان کو تیسرا این آر او الیکشن کمیشن کے ذریعے دیے جانے کا الزام ہے. تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے 2014 میں الزام لگایا کہ پی ٹی آئی نے 2009 سے 2013 کے درمیان 12 ممالک سے لاکھوں ڈالرز کی غیر قانونی رقم اکٹھی کی. الزام ہے اس کیس کے فیصلے میں جان بوجھ کر تاخیر کی گئی. سینئر صحافی انصار عباسی صاحب کے مطابق فنڈ فنڈنگ کیس میں تاخیر پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر بندوبست کیا گیا تھا. عمران خان نے صرف این آر او لیے نہیں ہیں بلکہ دیے بھی ہیں. وہ وزیر اعظم بنے ناظرین تو انہوں نے 2018 میں ایمنسٹی اسکیم متعارف کروائی. ایمنسٹی اسکیم سے خاتون اول بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح خان نے استفادہ کیا. فرح خان نے 33 کروڑ روپے کا فائدہ اٹھایا. فرح خان کے شوہر احسن جمیل گجر نے پہلے تو دعویٰ کیا کہ ان کی بیگم نے نون لیگ کی حکومت میں ایمنسٹی لی, لیکن بعد میں تحقیقات سے ثابت ہو گیا کہ ایمنسٹی عمران خان صاحب کے دور میں ہی ملی ہے. عمران خان نے اپنی ذات کو بھی ایک این آر او دیا ہے. یہ 2020 کی بڑی دلچسپ کہانی ہے. عمران خان نے بطور وزیر اعظم خود ہی اپنا گھر ریگولرائز کروایا. عمران خان کی حکومت تھی اور تجاوزات کے خلاف ملک بھر میں آپریشن ہو رہے تھے, ہزاروں گھر مسمار کیے جا رہے تھے, لیکن این اسی عرصے میں سی ڈی اے نے عمران خان صاحب کے گھر کے نقشے کی منظوری بھی دے دی. 300 کنال کے گھر کا کل جرمانہ صرف 12,06,000 روپے ادا کرنے کا کہا گیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چند دن قبل یہ الزام سامنے آیا کہ جنرل باجوہ نے اس میں بھی اس وقت کے چیف جسٹس پر اثر انداز ہو کر خان صاحب کو این آر او دلوایا تھا اور غیر قانونی گھر کو قانونی بنا دیا گیا تھا. خان صاحب کو ایک این آر او کے پی کے حکومت نے بھی دیا ہے ناظرین. صوبائی حکومت نے خان صاحب کو ہیلی کاپٹر کیس میں بچانے کے لیے قانون ہی بدل دیا, جس کے تحت اب خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پر پوچھ گچھ نہیں ہو سکے گی. اہم بات یہ ہے کہ اس قانون کا اطلاق
2008 کے بعد سے ہوگا. یہ وہ چند NROs ہیں جو خان صاحب کے سیاسی کیریئر پر سوالات کھڑے کرتے ہیں. خان صاحب NROs کے خلاف روزانہ بلند بانگ دعوے کرتے ہیں, روزانہ آواز بلند کرتے ہیں. کیا وہ ان تمام NROs پر جو خان صاحب نے لیے اور خان صاحب نے دیے, کیا اس پر لب کشائی کریں گے؟ واقعی انہوں نے یہ NROs حاصل کیے, یا پھر یہاں بھی وہ یہی کہیں گے کہ جی میرے NROs میری مرضی؟ ویسے تو خان صاحب کے لوگ آتے نہیں ہیں, خان صاحب خود بھی انٹرویوز نہیں دیتے سخت سوال کرنے والوں کو, لیکن اگر کبھی خان صاحب اس کا جواب دینا چاہیں تو پلیٹ فارم حاضر ہے ہمارا. انشاءاللہ ناظرین سے جمعے کو ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.